السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی 37ویں دن کی سرگرمی حل کرنے جا رہے ہیں، شہریت کی۔ آئیے اعادہ کریں۔ پہلا سوال ہے، کیا آپ بچوں کے 2 اہم حقوق بتا سکتے ہیں؟ اس میں ہم لکھیں گے، پہلا حق تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، دوسرا حق استحصال کی مخالفت کا حق۔ سوال نمبر 2 ہے، قانون پر عمل کروانے کے لیے کہاں فریاد کرنی چاہیے؟ قانون پر عمل کروانے کے لیے عدالت میں فریاد کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، بھارتی شہریوں کے حقوق کا اندراج کہاں کیا جاتا ہے؟ بھارتی شہریوں کے حقوق کا اندراج بنیادی حقوق میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، آئیے کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شہری کے طور پر ہمیں دستور نے جو آزادی کے حقوق دیے ہیں اسے تلاش کرتے ہیں۔ اس میں لکھیں گے، تقریر اور اظہار کی آزادی، پرامن طریقے سے جمع ہونے اور اجلاس منعقد کرنے کی آزادی، ادارے اور تنظیمیں قائم کرنے کی آزادی، آمد رفت کی آزادی، کہیں بھی رہائش اختیار کرنے کی آزادی، کاروبار اور پیشہ اختیار کرنے کی آزادی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مساوات کے حقوق میں آنے والے امور بتائیے۔ اس میں لکھیں گے، مساوات کے حق کے مطابق کسی بھی ادنیٰ اعلیٰ مرد و زن کی بنیاد پر الگ طرز عمل اختیار نہیں کر سکتے۔ قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، سب کو یکساں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ سرکاری ملازمت دیتے ہوئے ذات، مذہب، جنس کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جائے گی۔ سماج میں مساوات پیدا کرنے کے لیے چھوت چھات کو جرم مانا گیا ہے۔ لوگوں میں اعلیٰ ادنیٰ کی تمیز کرنے والے راجا راؤ بہادر جیسے خطاب پر دستور نے پابندی لگا دی ہے۔ اگلا عملی کام ہے، اس میں سوال نمبر 1 ہے، حق معلومات۔ حق تعلیم سے متعلق اخبار میں شائع ہونے والی مختلف معلوماتی خبروں کے تراشے جمع کیجیے۔ یہ آپ لوگوں کو اخبار کے اندر جو کٹنگ آتی ہے جس کے اندر ہم لوگوں کو حقوق کے بارے میں کچھ دیا ہوا رہتا ہے، اس میں سے کٹنگ نکال کر لگانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، ہوٹل اور دکانوں میں مزدوروں سے متعلق کون سی تختیاں لگی ہوتی ہے، معلوم کیجیے۔ تختیاں لگی ہوتی ہے، یہاں بچہ مزدور کام نہیں کرتے، یہاں مزدوروں کو روز اجرت دی جاتی ہے۔ ہم کئی دکانوں میں ایسی تختیاں دیکھتے ہیں۔ یہ عملی کام کرنے کے بعد آپ کو کیا سمجھا یا سیکھا میں لکھیں گے، دستور نے شہریوں کو لامحدود حقوق نہیں دیے ہیں۔ حقوق کا استعمال غیر ذمہ دارانہ طریقے سے نہیں کر سکتے۔ دستور نے ایسے حقوق کی نفی کی ہے جس سے دوسروں کا نقصان ہو اور دوسروں کے حقوق محدود ہو جائیں۔ ہمیں بولنے کا حق حاصل ہے لیکن اشتعال پھیلانے والی تحریر یا تقریر نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال ہے، مزید معلومات یہاں سے حاصل ہوں گی۔ اس کے اندر پہلا سوال ہے، دستور ہند نے بھارت کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق کیوں دیے ہیں؟ جواب میں لکھیں گے، ہر بچے کو زندہ رہنے کا حق ہے اور ہر شخص کو ناانصافی، استحصال، تفریق سے تحفظ چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے سازگار ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا سازگار ماحول تیار کرنے کے لیے دستور نے بھارت کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق دیے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، کسی بھی شخص کو پیدائشی طور پر کون سے حقوق حاصل ہوتے ہیں؟ اس میں لکھیں گے، ہمیں پیدائشی طور پر حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے والے ہر بچے کو زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے۔ پورا سماج اور حکومت اس کی اچھی صحت کے لیے کوشش کرتی ہے۔ انسان تبھی اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو فروغ دے سکتا ہے جب ناانصافی، استحصال، تفریق اور محرومی سے اسے محفوظ رکھا جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، بنیادی حقوق سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیں گے، ہر شخص کو اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اختیار یا حق
کہتے ہیں۔ ناانصافی، استحصال، تفریق، محرومی سے انسان کو تحفظ حاصل ہو تبھی اس کی خوبیاں فروغ پائے گی۔ ایسا سازگار ماحول دستور کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ دستور میں درج ان بنیادی حقوق کو قانون کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، استحصال کی قسمیں بتائیے۔ جواب لکھیں گے، بندھوا مزدوری یا کسی شخص کی مرضی کے خلاف اس سے زبردستی کام لینا۔ نمبر 2، غلام جیسا سلوک کرنا۔ نمبر 3، مناسب اجرت نہ دینے اور زیادہ کام کروانا۔ نمبر 4، فاقہ کروانا یا ظلم اور زبردستی کرنا۔ شکریہ، خدا حافظ۔